تو پہلے مرحلے کا جو الیکشن ہے اس کا آغاز ہو گیا اب انتخابات کے لیے آزاد کشمیر کے LA3 سے ہمیں عامر ہمارے کورسپونڈنٹ بتا رہے تھے کہ کیا صورتحال ہے، کیا ٹرینڈ فی الوقت نظر آ رہا ہے اور کس کا پلڑا بھاری نظر آتا ہے جو ووٹر ٹرن آؤٹ اب تک کے لیے رہا ہے۔ اس پر ذرا تجزیہ بھی حاصل کرتے ہیں۔ بول نیوز کی سینئر اینکر پرسن بتول راجپوت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جو ایکچولی کیمپیننگ رہی ہے اس میں کیا ان کو لگتا ہے۔ بہت شکریہ بتول آپ کے وقت کے لیے اور صبح بخیر۔ آزاد کشمیر کے پہلے مرحلے میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی جو ہے اور ساتھ ہی استحکام پاکستان پارٹی دیگر جماعتیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ میدان میں ہیں، کیا لگ رہا ہے گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ جو باتیں ہم سنتے ہیں سارے لیڈران سے اس سے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ ہر کوئی بہت ہی پاورفل کیمپیننگ کر رہا ہے، ہر کوئی ہی عوام کا اعتماد حاصل کر چکا ہے، لیکن کیا گراؤنڈ ریالٹی ہے؟ جی بہت شکریہ۔ آزاد کشمیر کے الیکشنز میں کوئی بڑا کانٹے کا مقابلہ جو ایک روایتی ٹرمینالوجی ہے کہ کون کس کے مقابلے میں کھڑا ہوگا یا بہت زبردست کیمپین کرے گا، اس طرح کا ماحول ہرگز AJ کے میں نہیں ہے، کیونکہ جو ٹف ٹائم دے سکتی تھی وہ پاکستان تحریک انصاف تھی، اور زیادہ تر جو PTI کی پالیسی یہ رہی ہے کہ جب انہیں ایک پولیٹیکلی پلے کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ اس کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں۔ چونکہ PTI ایبسنٹ ہے اپنے اس فیصلے کی وجہ سے تو جو ایک پوٹینشیل تھریٹ اور پوٹینشیل مقابلہ مل سکتا تھا PMLN اور پیپلز پارٹی کو وہ نہیں مل رہا۔ آن دی ادر ہینڈ ہم نے یہ ضرور دیکھا کہ PTI کی ایبسنس میں پیپلز پارٹی اور PMLN نے ایک دوسرے پہ الزام تراشی کی، اور اس میں سے زیادہ تر جو الزامات ہیں ان میں وزن بھی ہے، کیونکہ PMLN نے الیکشن کیمپین کے دوران الیکشن کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی، وہاں پہ بسوں کا پہنچایا جانا، وعدہ کرنا اور کچھ ہی دن میں وہاں پہ پہنچا دیا جانا، جس کے خلاف پیپلز پارٹی بھی الیکشن کمیشن میں گئی۔ تو ہمیں ایک فرکشن نظر آئی دو اتحادیوں میں، شاید وہ ڈائنامکس کو سرو کرنے کے لیے ہے، لیکن ایک بہت بڑا سیاسی مقابلہ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ اس دفعہ نہیں ہے۔ جیسے ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے کہ جو الیکٹیبلز اگر وہ جیتے ہیں تو انہوں نے انڈیپینڈنٹلی بعد میں کوئی اور پولیٹیکل پارٹی جوائن کیا یا IPP جوائن کر لی، کیونکہ IPP کی بھی جو بڑی سیاسی حیثیت ہے وہ اس طرح سے ہمیں نظر نہیں آتی کہ وہ پیپلز پارٹی یا PMLN کو ٹف ٹائم دے سکے۔ اور چونکہ الیکشن کمیشن بھی بہت خاموش نظر آتا ہے، بجائے کہ وہ اس کے اوپر ایکشن لیتا کہ آپ کیوں کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کریں، تو یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پہ آپ ایک ایسے ووٹر کو وو کر پائیں جو دیکھتا ہے کہ اس کی ریجن NFC کا حصہ نہیں ہے، CCI کا حصہ نہیں ہے، بڑے کانسٹیٹیوشن فیڈرل فورمز کا حصہ نہیں ہے، تو شاید وہ اس سے امپریس ہو کے ایک وقتی طور پہ ووٹ ضرور دے دے نون لیگ کو۔ لیکن چونکہ مرحلہ وار الیکشنز ہو رہے ہیں تو یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر ایک مرحلے کا نتیجہ آ گیا تو کیا وہ نتیجہ دوسرے الیکشنز کے افیکٹ کرے گا، وہ ووٹر کا مائنڈ چینج کرے گا؟ دیٹ وی ہیو ٹو سی۔ یہ اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ فوراً سے الیکشن کے رزلٹ اناؤنس کریں گے یا اکٹھے رزلٹس اناؤنس کریں گے۔ اچھا بتول، ایز آلویز انتخابی مہم میں دونوں پارٹیوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے اپنے اپنی جگہوں پہ کیا کیا ہے۔ نون لیگ نے پنجاب کی کارکردگی کو بنایا اپنا انتخابی نعرہ، پیپلز پارٹی نے سندھ اور آزاد کشمیر کے معاملات پہ نون لیگ کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ تو کیا سمجھتی ہیں یہ جو عام آدمی ہے، یہ کارکردگی کے دعووں کو زیادہ اہمیت دے گا اس میں، یا پھر یہ جو پولیٹیکل نیریٹو بنایا جاتا ہے اس میں بہہ جائے گا؟ جی دیکھیں، جو دو بڑی سیاسی جماعتیں جو حصہ لے رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN اس الیکشن میں، وہ اپنے جن پرفارمنسز کی بنیاد پہ ووٹ مانگ رہی ہیں وہ اس متعلقہ ریجن سے تو ہے ہی نہیں۔ فار ایگزامپل اگر پیپلز پارٹی نے کچھ اقدامات لیے تو وہ کئی سال پرانے آپ کو اقدامات نظر آئیں گے۔ اگر نون لیگ اپنے کسی اقدام کی بنیاد پہ ووٹ مانگ رہی ہے تو وہ پنجاب میں کیا ہوا ہے، وہ آپ نے AJ میں اسپیسیفکلی کیا کیا، کیونکہ AJ میں تو بہت عرصے سے جیک کے مسائل چل رہے ہیں، ان کی ڈیمانڈز کو میٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے اور وہ ایک مسئلہ چل رہا ہے۔ اس میں بھی پولیٹیکلی کیا نون لیگ نے بہت اچھا ہینڈل کیا تھا یا پیپلز پارٹی نے بہت اچھا ہینڈل کیا تھا، وہ کویسچنیبل ہے۔ ایونچولی ہم نے دیکھا کہ گروپ کلعدم ہو گیا ہے، نون آف دا پولیٹیکل پارٹیز کوڈ ڈیل دا گروپ پولیٹیکلی، کیونکہ حالات اتنے کشیدہ ہو گئے تھے۔ تو وہ ایک میرے نزدیک ایک بہترین اپرچونٹی تھی کہ بے شک حکومت نے زیادہ تر ڈیمانڈز مانگ لی تھی، لیکن بطور اتحادی یہ دونوں پارٹیز اگر سیاسی طور پہ کنونسنگلی اس معاملے کو آگے لے کے چلتی تو شاید ہم مزید کینڈیڈیٹس دیکھتے، شاید PTI کے لوگ بھی اس الیکشن میں حصہ لیتے یا اور کوئی چھوٹے بڑے گروپس ہوتے، لیکن چونکہ حالات اتنے کشیدہ تھے اور جو وہاں پہ معاملات تھے وہاں پہ پولیٹیکل سلوشن ہمیں نظر نہیں آیا، اور لوگوں کی جانیں بھی گئی ہیں اور ایک تصادم تھا وہاں پہ، جس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز نے انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی جو ایک پولیٹیکل نیریٹو بنانے کا انہیں موقع مل سکتا تھا کہ اب
چونکہ مارکہ حق بھی ہو گیا ہے اور اب ڈپلومیٹک پلان بہت آگے بڑھا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی وی آر ہینڈز ان گلوز اور ہم ایک بہت انڈرسٹینڈنگ سے کام کر رہے ہیں. ناؤ دس از واٹ وی ہیو فار AJK. یہ نہیں ہو سکا بلکہ پیپلز پارٹی اور PMLN نے روایتی حریفوں بطول بلاول بھٹو، مریم نواز، دیگر رہنماؤں کی تقاریر میں ایک دوسرے کے اوپر سخت الزامات لگائے گئے ہیں اور دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم کہ الزامات لگ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے. بٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو عوامی اصل مسائل ہیں وہ پس منظر میں چلے گئے ہیں اور یہ جو ذاتی سیاسی تلخیاں ہیں یہ جیت گئی ہیں؟ جی، جیسے ہم نے گلگت بلتستان کے الیکشنز میں دیکھا تھا کہ اس وقت بھی سب سے بڑا اعتراض یہ اٹھا تھا کہ الیکشن سے کچھ دن پہلے ساری سیاسی پولیٹیکل جماعتیں وہاں پہ ہیں، بلکہ PTI نے بھی وہاں پہ جانے کی کوشش کی کہ کچھ لوگ جا سکے، کچھ لوگ نہیں جا سکے. لیکن اس سے پہلے کئی سال کئی ہفتے یہ سیاسی جماعتیں اس الیکشن کیمپین کے لیے کیوں نہیں جاتی ہیں جس کی ضرورت ان کو شاید کچھ عرصے بعد پڑے. تو یہاں پہ AJK میں بھی کچھ اسی طرح کی صورتحال ہے. جب فار ایگزامپل PMLN کو یہ امپریشن گیا کہ JB تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو اب نواز شریف بھی وہاں پہ پرویکٹیو ہو گئے، اس لیے انہوں نے یہ خواہش کا اظہار بھی کیا کہ مجھے ہی وزیر اعظم بنا دیں، شاید میں ہی بہت اچھا کام کر سکوں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ لیک آف انٹرسٹ تھا ریجن میں. سیاسی جماعتوں کو بالکل یہ کرنا چاہیے، لیکن پاکستان میں آئی بلیو کہ جو سیاسی جماعتیں ان کو خود اپنی سیاسی انسٹیٹیوشنلائزیشن پہ اتنا کانفیڈنس ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ پروپوز کر سکیں. یا تو وہ کوئی سہارا ڈھونڈتے ہیں یا ان کو مدد چاہیے ہوتی ہے، یا پھر وہ اتنے کنونسنگ نہیں ہے، یا وہ ڈر بھی جاتے ہیں. واٹ ایور از دا ریزن. لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ انہوں نے حقیقی مسائل کو ایڈریس کیا، اس پہ ایک فریم چاک آؤٹ کیا اور اس کے اوپر ووٹ مانگا اور مل بھی گیا، تو دس از ناٹ ہیپننگ. اور ایسا اس لیے نہیں ہو رہا کہ یہ آپ کی پرائرٹیز نہیں ہے. حالانکہ AJK کی جو جیوگرافی ہے اور جو گلگت کی جیوگرافی ہے وہ پاکستان کے لیے سینٹریپیٹل فورس کی طرح ہے فار اینی ریزنز. وہ پاکستان کے لیے نہ صرف جیوگرافی وائز امپورٹنس ہے بلکہ جو سیکیورٹی کی بالکل ٹھیک ہے بطول. اوکے، ایک چیز میں ضرور آپ سے جاننا چاہوں گا. اب بڑے وعدے تو کیے گئے نا کہ جناب سڑکیں دیں گے، کالجز دیں گے اور پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے، اسکالرشپس، ہیلتھ، سب پہ بات ہوئی ہے کہ یہ کریں گے، اگر ہم جیت گئے تو یہ ہم دیں گے. وٹ ڈو یو تھنک آزاد کشمیر کا جو ووٹر ہے اس کی نفسیات کیا ہے؟ ان وعدوں سے وہ پگھل جائے گا یا پھر ہی وانٹ سم تھنگ ایلس؟ اس وقت AJK کا جو الیکٹوریٹ ہے اس میں 3.8 ملین ووٹرز ہیں، اور جو 3.8 ملین ووٹرز ہیں ہم اس لیے نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ وہ بہت زیادہ ووٹ دیں گے یا ٹرن آؤٹ دیں گے، کیونکہ ایک تو مرحلہ وار الیکشنز ہے. اس پہ بھی ووٹر کی نفسیات پہ بہت فرق پڑے گا کہ ہی ول بی لوکنگ فارورڈ کہ کس کو ووٹ پڑ رہا ہے، کس کو نہیں، کیا نتیجہ نکلے گا. وہ اس نتیجے کے اوپر ہی انالائز کر سکتا ہے کہ کیا وہ اپنے فیوریٹ کینڈیڈیٹ کو، اس کا فیوریٹ کینڈیڈیٹ جیت رہا ہے یا نہیں جیت رہا. تو ایک تو سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے مرحلہ وار الیکشنز ہو رہے ہیں، یہ ووٹر کو افیکٹ کرے گا. اور دوسرا یہ کہ سیکیورٹی سچویشن کی وجہ سے ووٹر خود بھی تھوڑا ریلیکٹنٹ ہوگا. اور تیسری بات یہ کہ PTI کی ایبسنس کی وجہ سے اور کسی خاص کمپٹیٹر کی ایبسنس کی وجہ سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ووٹرز ٹرن آؤٹ کیسا ہوگا، یہ ایک بڑی امپریکٹیکل سی بات لگتی ہے. لیکن ووٹرز کو اس بات کا احساس ضرور ہونا چاہیے کہ ان کا ووٹ دینا اہم ہے. ان کے رویوں کے ساتھ، ان کی دلچسپی کے ساتھ الیکشن پروسیس پہ بہت اثر اور فرق پڑتا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ ووٹرز ٹرن آؤٹ ہوگا، لیکن ووٹرز کو نکلنا ضرور چاہیے کیونکہ یہ مرحلہ وار الیکشنز ہیں اور اس کی ڈائنامکس ان ریگولر الیکشن سے بالکل الگ ہے. تو وہ چاہیں تو اس اپنے انٹرسٹ اور اپنی پارٹیسپیشن سے اس الیکشن کی شکل ضرور بدل سکتے ہیں. آزاد کشمیر کی جو سیاست ہے اس میں ہم اوبویسلی دیکھتے ہیں کہ وفاقی حکومت ہو گئی، آپ کی قومی قیادت، اس کا ایک ایک ایلیمنٹ نظر آتا ہے، وہ انفلوئنس بھی نظر آتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس بار نواز شریف، مریم نواز، بلاول بھٹو نے وہاں پر جو بھرپور مہم چلائی گئی ہے، کیا قومی قیادت کی مقبولیت مقامی امیدواروں پر بھاری پڑ سکتی ہے؟ دیکھیں، جو مقبولیت کی بات ہے پاکستان میں، وہ ایک بہت کنٹروورشل بات ہے. مقبولیت کیا ہوتی ہے؟ مقبولیت آپ کی اس بات پہ اسٹیبلش ہوتی ہے کہ آپ نے الیکشن لڑا، آپ کو ایک کنسیڈریبل ووٹ پڑا اور اس کے بعد آپ نے حکومت بنائی اور پھر آپ نے زبردست کام کیا. نہ ہمیں یہ سندھ میں نظر آتا ہے اور پنجاب میں ایک حد تک نظر آتا ہے، گورننس ایک حد تک نظر آتی ہے، لیکن ان کی بھی جو پوزیشن ہے کہ وہ سیاسی طور پہ کتنے اسٹرانگ ہیں نہیں، تو وہ کویسچنیبل ہے. تو کیا یہ لوگ اپنی اپنی جگہ پہ سیاسی طور پہ بہت زیادہ مقبول ہیں؟ میں اس بات سے ہرگز کنونس نہیں ہوں. لیکن یہ ضرور ہو سکتا تھا کہ اگر AJK سے کوئی بڑی شخصیت اٹھتی
फॉर एग्जांपल पीटीआई बहुत अपोजिशन दे रही होती है, आईपीपी का कोई उम्मीदवार बड़ी तगड़ी इलेक्शन कैंपेन कर रहा होता है और वो फिर नवाज शरीफ को टफ टाइम दे या वो मरीम नवाज को टफ टाइम दे ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन, चूँकि उनको वो मुकाबला ही नहीं मिला तो ये इस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल है कि इनकी मकबूलियत बरकरार है या कम हुई है। वो आपको सिर्फ वोट बैंक के लिहाज से ही पता चलेगा, अदरवाइज़ जो मकबूलियत है वो सिर्फ गवर्नेंस की बुनियाद पे होना चाहिए। और PMLN चूँकि अपने पंजाब में, जो कि उनके नाक़दीन भी कहते हैं, उनके अपने इत्तेहादी कह रहे हैं कि आप अपने पंजाब के प्रोजेक्ट्स को लेके आप उस पर वोट AJK में क्यों मांग रहे हैं, इससे आप खुद अपनी मकबूलियत का अंदाज़ा लगा लें कि आपको वो प्रोजेक्ट की बेस पे आप AJK में वोट मांगें। तो मैं ख्याल ये इस चीज़ को क्लियर कर देता है कि कौन मकबूल है कौन मकबूल नहीं है। आवाम को सिर्फ गवर्नेंस की ज़रूरत है, आप काम करें, वोट खुद चल के आपकी तरफ आ जाएगा। अच्छा, दोबारा से ज़रा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात कर लें। अगर ये पहला नतीजा, वैसे तो इट्स टू अर्ली टू से, बट स्टिल अगर किसी एक जमात के हक़ में ये नतीजा नहीं आता है, डिवाइडेड मैंडेट आता है, तो इस चीज़ का अगले जो 2 मरहले हैं उस पर कितना इम्पैक्ट होगा? कोशिश तो बहुत कर रही है कि प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाए और इख्तियार वली साहब ने भी कहा कि हम वो गलतियाँ नहीं दोहराना चाहते जो हमने GB में दोहराई। वो एग्जैक्टली क्या गलतियाँ हैं वो उनकी पार्टी के इंसाइडर्स को पता होगा, लेकिन ये तो गलती ज़रूर थी कि परफॉर्मेंस नहीं थी, ये भी गलती ज़रूर थी कि वोटर्स के साथ डिस्कनेक्ट था, ये भी गलती ज़रूर थी कि JB में दिलचस्पी कम थी, और ये भी गलती थी कि आपके पास कोई एजेंडा, कोई रिफॉर्म्स, कोई स्ट्रक्चरल कंटेंट नहीं था JB को देने के लिए। तो क्या अगर आपने AJK की इलेक्शन कैंपेन में किया तो वो भी हरगिज़ नज़र नहीं आ रहा। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू पॉइंट आउट कि वो कौन सी गलतियाँ हैं जो वो नहीं दोहराएंगे, क्योंकि कुछ नया किया नहीं है नून लीग ने AJK इलेक्शंस के हवाले से, सिवाय इसके कि वो जो बसें भेज दी वो भी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। और लेकिन चूँकि जो AJK के अवाम है उनके अपने बहुत सारे मसाइल हैं, उनके कुछ ग्रुप सब्सिडीज़ पे बात करते रहे, एम्प्लॉयमेंट पे बात करते हैं, जिसको गवर्नमेंट ने कंपनसेट करने की कोशिश भी की, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक कुछ लेजिस्लेटिवली चेंजेस नहीं आएंगी AJK और JB के हवाले से, इस तरह के ग्रुप्स की बुनियाद पे कन्फ्यूजन फैलती रहेगी। पॉलिटिकल पार्टीज़ को इसको इंटरेस्ट से लेने की ज़रूरत है, और अगर कोई डिवाइडेड मैंडेट आता है तो दैट विल नॉट बी गुड फॉर AJK, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी एक पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं है बहुत सारे मामलात के ऊपर। तो जिस तरह से इन्फ्लुएंस है, जिस तरह से मामलात आगे चल रहे हैं, और स्पेशली जैक वाली एपिसोड के बाद, तो मुझे नहीं लगता कि एक डिवाइडेड मैंडेट आएगा। जैसे JB में एक पार्टी की बर्तरी है, होपफुली ऐसा ही होगा, लेकिन ये कि परफॉर्मेंस की बुनियाद पे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जज कि कौन जीतेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस तो फ्रैंकली किसी भी पार्टी की नहीं है। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया बतूल आपके वक्त के लिए। अब देखना ये है कि इलेक्शन में वोटर टर्न आउट फिल वक्त कैसा रहता है और पहले मरहले के क्या नताइज सामने आते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।